بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک واقعہ دیکھنے کو ملا، ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ پنجاب کالج کیمپس 10 میں کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ یعنی چوکیدار نے زیادتی کی، جس کے نتیجے میں کالج کے طالبات نے کالج میں کافی توڑ پھوڑ کی، احتجاج کیا کہ جی ایسا کیوں ہوا اور جس کے ساتھ ہوا اس کو انصاف دو۔ دوسرا مسئلہ اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عظیم شاعر جناب حسن اقبال چشتی صاحب، انہوں نے ایک نظم پیش کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اج دینوں گھر بٹھا لے اوتھے ڈانس کرتی پئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر تعداد میں علمی یتیم جو تھے، جاہل لوگ، انہوں نے کافی اعتراضات اٹھائے کہ یہ مولوی جو ہے یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، سکولوں کے خلاف ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی اگر حسن اقبال صاحب نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی، کس دلیل سے بات کی؟ سب سے پہلے تو میں جناب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس نظم کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جناب کی جن جن جاہلوں نے یہ اعتراضات کیے اس نظم پر، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ان کی اماں خنزیر اعلیٰ صاحبہ، وزیر اعلیٰ صاحبہ، مریم نواز، اس نے ایک اپنا بیان دیا جس میں اس نے یہ کہا کہ جی کالجوں میں اور سکولوں میں لڑکیوں کی ڈانس کی ویڈیو بنائی جائے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنی بغیرت قوم ہے۔
غیرت مند قوم ہے۔ جب اس نے یہ بیان دیا تو غیرت مند علماء کے سوا کسی نے اس کے خلاف، اس کے بیان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جیسے ہی اس بیان کے خلاف حسن اقبال چشتی نے آواز اٹھائی کہ اپنی بہن بیٹیوں کو سکول سے ہٹوا لیں، وہاں ڈانس ہوتا ہے کیونکہ قانون پاس ہو گیا، اب قانون کی پاسداری تو کرنی پڑے گی۔ جو عزت کا دشمن ہے اس کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا، اور جو عزت کا محافظ ہے، جو کہہ رہا گھر بٹھا لو، پوری دنیا اس کے مخالف ہے۔ کیوں؟ وہ میں جناب کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اپنے حبیب کے سینہ مبارک پہ نازل فرمایا۔ اس کتاب میں الحمد شریف کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی رائی کے دانے جتنا بھی شک نہیں۔ جو اس میں شک کرے، جو اس میں عیب نکالے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا اسلام کیا ہے؟ اسلام جہاں فتنہ ہو، فتنے کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ کافر فتنہ پھیلاتا ہے، اپنا کفر پھیلاتا ہے، اسلام اس فتنے کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اب جناب کے سامنے میں صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات تلاوت کروں گا، اس کے بعد فیصلہ جناب پر۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہے۔ یعنی اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور اس حکم کے آنے کے بعد اپنی مرضی کرے، اپنے اختیار سے اپنے معاملات کو حل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گمراہ اور بہکے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کریں، اپنے اختیار سے، تو فرمایا وہ گمراہ ہیں اور بہکے ہوئے ہیں۔ آیت دوبارہ سنیں، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ،
من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا کسی مسلمان عورت، کسی مسلمان مرد کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی کرے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم چھوڑ دے تو وہ گمراہ اور بہکا ہوا ہے۔ اب خود بتائیں، آج ہم پر جو حالات گزر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کے مطابق خود کی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، تو گمراہ نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ سکول کے خلاف ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، اور میرا بھائی پہلے قرآن تو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں آگے جناب کو سورۃ احزاب آیت نمبر 33 قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ احزاب شریف 22واں سپارہ آیت نمبر 33، اللہ سونا فرما رہا ہے، فرمایا میں نے پہلے جناب کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا اسلام جہاں فتنہ ہو فتنے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کافر پہلے فتنہ پھیلاتا ہے، جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو اسلام ہر فتنے کے آگے ہمارا قرآن ہے اس فتنے کو کاٹنے کے لیے، اور اسلام فتنے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اب کیسے؟ اب یہ جو پنجاب کالج میں واقعہ ہوا، لڑکی کے ساتھ چوکیدار نے جو زیادتی کی، یہ اتنی توڑ پھوڑ ہوئی، اگر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تو یہ فتنہ فساد پڑنا تھا۔ اب یہ فتنہ پھیلا ہے، اب فتنے کے آگے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عورت باہر جائے ہی نہ، اگر باہر نہ جاتی یہ مسلمانوں کی بیٹیاں تو یہ پنجاب کالج میں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہونا تھا؟ تو پھر کس منہ سے آپ حق مانگ رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر انصاف مانگ رہے ہیں؟ پہلے قرآن سے تو انصاف کر لو میرا بھائی، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے تم غدار بنے ہوئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالفت کر رہے ہو، اور حق مانگ رہے ہو کہ تمہیں حق چاہیے۔ کس چیز کا حق مانگتے ہو؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی، اس چیز کا حق مانگ رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن مومنوں کے لیے اتارا ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب رحمت کیسے ہے؟ یہ رحمت ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو گزارا ہوتا، اپنی بہن بیٹی کو گھر بٹھایا ہوتا۔ بہاولپور یونیورسٹی 5500 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنی، بنانے والا سید اجاز شاہ ہے، کسی نے اس کے خلاف آواز تو نہیں اٹھائی۔ بھی وہ سید زادہ ہے، خود کو آل رسول بولتا ہے، اولاد علی بولتا ہے، خون رسول بولتا ہے، اس کے خلاف تو ایک کلپ کسی نے نہیں چڑھایا، اس کے خلاف تو کسی نے کو زبان درازی نہیں کی۔ تو معلوم تو یہی ہوا کہ جو عزت کا دشمن ہے اس کے آپ سجن ہیں، اور جو عزت کا سجن ہے اس کے آپ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمانوں کی عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلی جہلیت کی طرح، جس طرح عورتیں باہر سریعام اپنا زیب و زینت ہار سنگار باہر دکھاتی تھی، سریعام پھرتی تھی، اس طرح تم نے نہیں پھرنا۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرا بھائی، اسکول کی پہلی جماعت میں جب لڑکی جاتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے تو گلے میں بھی نہیں رہتا، یہ تعلیم ہے؟ اس چیز کا انصاف مانگ رہے ہو؟ قرآن کے ساتھ تو انصاف کرو میرا بھائی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں والی آتے ہمارے اندر ہے، اور ہم بولتے ہیں حق والوں کو، جو حق کی بات کرے اس کے ہم مخالف ہو جاتے ہیں۔ جو عزت کا دشمن ہے اس کو جفی ڈالتے ہیں، اس سے سلام لیتے ہیں، اس کو سجن مانتے ہیں۔ یار جو عزت بچانے کی بات کر رہا ہے اس سے وٹ ہے؟ کس چیز کے مسلمان ہو؟ وہ قرآن کی بات کرے
تمہارے خلاف ہو تم بولو ہمارے خلاف ہے. کس چیز کے مسلمان کس چیز کے مومن بنتے ہو؟ تمہارا کام تھا قرآن سنا ہے، قرآن سن کے مانتے کہ یار ہم غلط ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے. یہاں فتنہ ہو، فتنے کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اکاڑا یونیورسٹی تعلیم منتقل ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا چھت پر ڈرون کیمرے سے ویڈیو بنی ہے، چھت پر تعلیم منتقل ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی میں اپنی تعلیم منتقل کر رہا ہے. یہ یونیورسٹی کا فیض ہے، یہ یہودی کی تعلیم کا فیض ہے جس کو اپنا باپ مانتے ہیں. ایک بندہ دکھا دیں، چند غیرت مند ہوں گے، صرف غیرت مند، جنہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی بہن بیٹیوں کو اسکول سے ہٹوا لیا ہوگا، کالجوں سے ہٹوا لیا ہوگا. ورنہ ابھی تک یہ اسکول اور کالج اتنے غیرت مند مسلمان ہوتے، تم لوگ اس واقعے کے بعد لعنت ڈالتے، ہر اسکول چھاڑ دیتے، ہر کالج چھاڑ دیتے. آج ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم لوگوں نے کالج میں حملے شروع کر دیے. جو 5500 نازیبا ویڈیوز بنی ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ ارے میرا بھائی قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن رحمت بن کر آیا ہے ہمارے لیے. ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، قرآن سے رحمت حاصل کی ہوتی تو آج یہ توڑ پھوڑ جو ہو رہے ہیں یہ ہونی تھی. زیادتیاں سریعام سکولوں کالجوں میں ہو رہے ہیں، یہ ہونی تھی. وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے میرا بھائی. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. قرآن ہمارے ہر موڑ پر ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہدی للمتقین، متقین جو ہیں تقوی والے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مومنین کے لیے قرآن ہدایت ہے. لیکن ہم نے اسے ہدایت حاصل نہیں کی اور ہم گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہو گئے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے پہلے بتایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اپنا حکم چلائے. تو جو چلائے گا اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہے. اور آج ہم گمراہ ہیں کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنے لگ پڑے. اب قرآن کی اگلی آیت سنیں. آگے میں نے بتایا قرآن کہتا ہے عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں. اب آپ سوچیں گے یار اگر گھروں میں قرار پکڑنا ہے تو باہر جانے کی اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کس طرح جانا ہے؟ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 59، 50 اور 9. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماتے ہیں نبی اپنی بیویوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک فرما دو اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو. کیا فرما دو؟ کہ جب تمہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے تو اپنے منہ کو چادر سے ڈھانپ لو، پردہ کر لو. ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو. یہ قرآن ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب مسلمان کی عورت کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے باہر جانے کی تو کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا ہے چادر سے، اپنا منہ چھپا لینا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے، تمہاری پہچان ہو کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو. تو ذرا یہ بتاؤ جو کالج میں تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہو کے پھرتی ہیں، حسن اقبال نے یہی تو بولا، اس کے بولنے کا مقصد تو یہی تھا. امام غزالی فرماتے ہیں عورت کا ایک بال ننگا ہونا ایک پٹ ننگا ہونے کے برابر ہے، اور جہاں دوپٹہ ہی نہ ہو سارے بال ننگے ہو وہاں کیا مقام ہے بھائی؟ اب اللہ فرما رہا ہے پتہ چلے، پردہ کرو، پتہ چلے مسلمانوں کی عورتیں ہیں. تو جب اسکول اور کالج میں بے پردہ ہو کے جائیں گی تو کیا ظاہر ہوگا کہ کافروں کی ہیں. تو کافروں کو تو نہ اپنی بہن کی تمیز، نہ ماں کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، باپ بیٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے،
بہن جو ہے وہ بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے، بھائی بہن کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے تو کوئی رشتے ہی نہیں ہیں. ہمیں تو اسلام نے رشتے دیے ہیں، یہ بہن ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بانجی ہے. آج یہ سرعام سکولوں کالجوں میں جو زیادتیاں بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے میرا بھائی؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تو حدیث بھی نہیں بیان کی، یہ قرآن ہے، صرف قرآن کی آیتیں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی بھی نہ مانو، انکار کر دو تو تم سے بڑا کافر کوئی نہیں. قرآن کا انکار کر رہے ہو یار. مسلمان ہوگے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا، ماننے کے بغیر چارہ کوئی نہیں. یہ قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا شک نہیں اس کتاب میں. شک کرو گے تو بے ایمان کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. اب یہ قرآن ہے. قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، ہے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دو کہ جب باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر جائیں تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو. تو جو یہ جا رہی ہیں، یہ ذرا خود دیکھ کے میرا بھائی بتانا یہ مسلمانوں کی ظاہر ہوتی ہیں کہ کافروں کی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو تعلیم تم لوگ پڑھ رہے ہو یہ اسلامی نہیں، یہ کافر کی تعلیم ہے، یہ یہودی کی کفر کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم ہوتی تو اسلام کی تعلیم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں. باہر جانا ہے تو چہرے کو ڈھانپ کے پردہ کر کے جانا ہے. تو اب باہر جو جا رہی ہیں تو خود فیصلہ کر، قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن سے دور ہے. آگے قرآن فرما رہا ہے فلا یوزن. ہائے قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن مرچیں، یہ سکولی چوہوں کو ایسی مرچیں لگیں گی، تڑف اٹھیں گے. کیوں؟ یہ قرآن اتنا سچ یار. ہائے قرآن کھل کے بیان کر رہا ہے. قرآن نے پہلے یہ فرمایا کہ باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر. کیوں؟ پتہ چلے مسلمانہ دیاں بیبیاں نے. اگے قرآن فرما رہے ہیں فلا یوزین، تو کوئی ستاوے نہ یار. ہائے وہ ایک قرآن ہے میرے بھائی، قرآن. فلا یوزین تاکہ تو کوئی ستاوے نہ. اوے سکولی چوہے ہو، انگریز دیاں گندیاں کھڈاں تے گندے چوہے ہو، ٹر کرن والے ہو. ایک گل دا جواب دیو اس چشتی دے بال نو. اے جو میں تانوں سنا رہا ہوں، جو بھی میں یہ جناب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کمال کوئی نہیں. میں صرف ایک گندی ترین نالی کا کیڑا، گندا کیڑا ہوں میں. یہ صرف میرے مرشد خواجہ محمد شفیع کا فیض بول رہا ہے. یہ فضل احمد چشتی کی نگاہ کا کمال ہے، ان کا فیض بول رہا ہے. میں سپیکر ہوں، آواز ان کی. مجھے تو الف سے بے نہیں آتی میرا بھائی. یہ سب ان کا کمال ہے، وہ علم کے سمندر ہیں. ہم سپیکر ہیں، بول وہ رہے ہیں. اب قرآن ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ فلا یوزین، تمہیں کوئی ستائے نہ. تو جو پنجاب کالج میں، بہاولپور یونیورسٹی میں، اکاڑا یونیورسٹی میں زیادتیاں سرعام ہو رہی ہیں، کاموکی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں سرعام، یہ جو زیادتیاں آج جو پنجاب کالج میں حالیہ واقعہ ہوا ہے، تو میرا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ ساری پردے دار تھیں جس طرح قرآن کہہ رہا ہے ذالک ادنی ان یعرفنا؟ پتہ چلتا تھا ان کو دیکھ کر کے یہ مسلمانوں کی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی پہچان تو اللہ نے پردہ فرمائی ہے. اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کی پہچان پردہ ہے. جب باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر جانا ہے. تو جب وہاں تھی کیا مسلمانوں کی تھی؟ لاکھ لعنت ایسے مسلمانوں پہ جو اپنی عزت برباد کر کے پھر بھی کہے مسلمان ہیں. نہ مسلمان نہیں. قرآن کو چھوڑو گے تو منافق ثابت ہوگے، قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ثابت ہوگے. میرا بھائی یہ قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کی پہچان پردہ ہے، جو بے پردہ ہے وہ مسلمان کی نہیں. پردے میں جانا ہے، پتہ چلے مسلمانوں کی ہیں. فلا یوزین، تمہیں کوئی چھیڑے نہ.
تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کیوں چھڑ رہی ہیں کیوں پنجاب کالج میں لڑکی کو چھیڑا ہے؟ پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ مسلمان جی کہ کافر دی جے پردے چ ہوندی تے کسے دی ضرورت سی چھیڑدا؟ یہ رب دا قرآن ہے، جے پردے چ رہے گی تے تینوں چھیڑے گا کوئی نہیں مرے، یہ قرآن ہے۔ مسلمان مومن ہوئے گا تو قرآن سن کے ٹھہر جائے گا، تو جب منافق ہوئے گا تو بھونکنا شروع کر دے گا، اپنا ایمان ضائع کر پائے گا، کافر منافق بن جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اگلی آیت سن، 18واں سپارہ سورت نور آیت نمبر 31۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ آئے ہائے ہائے، میاں صاحب فرماؤندے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ولنے وچ گنا رونو آکھاں اوئے روے محمد ہن روے تا منا۔ شعر پڑھنے کا مقصد یہ ہے، قرآن میں نے سنایا تو جان شکنجے میں پھنس گئی یار، اسی تے واقعی گمراہ ساں۔ کیوں گمراہ ساں؟ قد اللہ امرا یا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ تے او دے رسول دا حکم چھٹی بیٹھے ساں، اپنا منائی جاندے ساں، تاں تے اللہ نے فرمایا ہے کہ دلال مبینہ کھلی گمراہی دے وچ نے۔ آگے سورت نور آیت نمبر 31 اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ کان کھول کر قرآن سننا، مخالفت نہ کرنا، کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ ہے کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہیں مارنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں اپنا پیر زمین پر آستہ رکھنا، آستہ، زور نہ نہیں مارنا۔ کیوں؟ زور سے کیوں نہیں مارنا؟ لِيَعْلَمَ، پہچان نہ ہو جائے، پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کس کا؟ ما یخفین من زینتہن، کانوں میں والیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پازیبیں پہنی ہوتی ہیں عورتوں نے۔ جب تم پیر زمین پر زور سے مارو گی، چھن کی آواز پیدا ہوگی، میں رب کو گوارا نہیں کہ تمہارے چھن کی آواز باہر غیر مرد جاتا سن لے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن ہے میرا بھائی کہ عورت کے زیور کی آواز باہر نہ جائے۔ جہاں زیور کی آواز باہر نہیں جا سکتی، سکولوں میں، کالجوں میں، پیشاب یونیورسٹی میں، بہاولپور یونیورسٹی میں، کاموں کی والی یونیورسٹی میں، یہ چوڑی ورسٹیوں میں کیسے سریعام چاٹا کھول کے جا سکتی ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں کہ زیور کی آواز باہر نہ جائے۔ اور یار آج قوم برباد کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں قوم برباد ہو گئی ہے؟ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے سنائی آج تک کسی نے نہیں سنی، سنائی کسی نے کیوں؟ غیرت کا درس دینے والے کو چشتی بولتے ہیں، اور جو غیرت کی بات کرے وہ یہ سکولی چوہوں کا دشمن ہے۔ یہ یہودی کے جو لونڈے ہیں ان کا دشمن ہے چشتی۔ کیوں؟ کیونکہ چشتی یہ کھول کے بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جن کا 57 ملکوں میں یہ چینل چل رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، جو باہر کے ملکوں سے ڈالر کھا رہے ہیں ملا، یہ آیت کبھی انہوں نے پڑھی ہے؟ کیوں؟ چینل بند ہوتا ہے بھائی، پیٹ کا مسئلہ ہے، پیٹ کا، اسی لیے تو تم ان کو سنتے ہو۔
تمہیں کو کہا ہے دیکھو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے عورت کے زیور، تم لوگ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، یہ تمہیں میں ٹیکے سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان کی عورت گھر میں قرار پکڑ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری آیت 18واں سپارہ سورۃ نور، زیور کی آواز باہر نہ جائے۔ جب زیور کی آواز نہیں جا سکتی تو عورت خود کیسے جا سکتی ہے؟ تے اج حسن اقبال کہے بھی اپنی ہتھیاں سکولوں ہٹا لیا، اتنے ڈانس کرتی پئی ہے، تے ایک نہیں ہزاراں تینوں ویڈیو میں وہانا سکولاں کالجاں ڈانس ہوندا پیا۔ اے تعلیم دین واسطے تو اپنی دھی بہن نوں سکول کالج بھیجنا ہے؟ سرعام مسلمان زیادتی ہو رہی ہے، سرعام۔ ابھی بھی تم قرآن سے عبرت حاصل نہ کرو تو ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کا مقام۔ ہر موڑ پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پر قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ افسوس ہے خود کو مسلمان کہہ رہا ہے یار قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن کو کون نہیں مانتا؟ کافر نہیں مانتا، تو جو مسلمان بھی قرآن کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں جو میں نے جناب کو سنائی ہیں، اگر ان پر عمل نہ ہو کیا مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ 4 استاد عورت کے ہیں، شوہر ہے، شادی سے پہلے باپ ہے اور بھائی ہے، اس کے بعد شادی کے بعد اس کا خاوند ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ ماں سے بڑھ تو نہیں سکتا بیٹا، لیکن اگر بیٹے کو شریعت کا علم ہے تو وہ اپنی ماں کو دین سکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہاں پہ آیا ہے پروفیسروں ماسٹروں سے جا کر علم حاصل کرو؟ مولوی جو ہوتا ہے نا میرا بھائی، مولوی اس کی بریکیں ہوتی ہیں، یہ پگ بریک ہے، یہ داڑھی بریک ہے، جمعہ بریک ہے، مصلی بریک ہے، ممبر بریک ہے، جنازہ بریک ہے، ختم ساتہ چالیہ، یہ بریکیں ہیں۔ کسی دے گھر دعا کرن جانی یہ بریک ہے مولوی کی۔ اور مولوی لڑکیاں بگا کر لے جاتے ہیں 10 بریکوں والے، پروفیسر کی ایک بریک نہیں ہوتی، جس کی 10 بریکیں ہیں اس کے پاس نہیں بچتی، جو بنا بریک کے اس کے پاس بچ جائے گی۔ افسوس ہے یار مسلمان تیرے پہ، افسوس۔ وہ چشتیوں کا شعر کہے، شاعر کہے کہ بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا لو، اپنی عزت برباد نہ کرو۔ یہ سارے کہیں چل تو نواں ہی اٹھ کے آ گئے ہیں، ساڑیاں کڑیاں دی فیوچر برباد کر رہے ہیں، انہوں دا مستقبل۔ یار انہوں دا مستقبل کیا ہے میرا بھائی؟ یہ قرآن کے مطابق ان کو چلاؤ نا، اگر نہیں چلا سکتے تو خود کو مسلمان تو نہ کہو۔ قرآن کا حکم چھوڑ کر منافق بن رہے ہو، قرآن کا انکار کر کے کافر بن رہے ہو، اور خود کو کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہے۔ یار کس چیز کے مسلمان ہیں؟ عزت سرعام بازار میں ہماری جو ہے یونیورسٹی کالجوں میں جو ہے دوپٹہ کھول کے پھر رہی ہے، تو ہم مسلمان ہیں؟ اوپر سے ہم یہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا، انعام والوں کے راستے پہ چلا۔ تو میرا بھائی غضب کن پر ہوا ہے؟ یہ یہودیوں پر، اور اسی یہودی کی تعلیم اپنی بہن بیٹی کو تم کالج یونیورسٹی سکولوں سے دلواتے ہو۔ تو پھر نماز پڑھنا چھوڑ دو، نماز میں تو تم کہہ رہے ہو کہ سیدھے راستے پر چلا، انعام والوں کے راستے پر چلا، غضب والوں سے بچا۔ غضب کن پہ ہوا ہے؟ یہ یہودیوں پر۔ اور انہی کی تعلیم دینے کے لیے تم اپنی بہن اور بیٹی بیویوں کو یہ سکولوں اور کالجوں میں بھیج رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو۔ عورت کا مقام گھر ہے، چادر اور 4 دیواری ہے، جس کو تم سرعام جو ہے وہ سکولوں کالجوں میں تیار کر کے خود ہاتھ سے چھوڑ کے آتے ہو۔ یار کس چیز کے مسلمانوں؟ غیرت مر جائے نا، جب قوم کی غیرت اور ضمیر مر جائے۔ آج ہم یہودیوں کے غلام بن گئے ہیں۔ حکیم طارق محمود چغتائی کی کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس، اس میں وہ لکھتا ہے یہودیوں نے بہت سوچا، سوچ بچار کیا، یار مسلمانوں سے فتح حاصل نہیں ہو رہی، ایسا کیا کام کریں کہ ہم مسلمانوں سے فتح حاصل کر جائیں۔ ایک نے بولا کہ جب
ہم مسلمانوں کی عزتوں کو بے پرد کر دیں گے نا، تب ہم مسلمانوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ آج یہودی ہمارے ملک پر کیا، ہر مسلمان کی غیرت آج مر گئی اور یہودی ہم پر غالب ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے ملک کا نظام بھی یہودیوں کا، ہمارے ملک میں تعلیم بھی یہودی کی، ہمارے ملک میں تہذیب بھی یہودی کی۔ اسلام اور قرآن کو ہم نے چھوڑا تو آج ہم یہودیت کے غلام ہیں، یہودی کے غلام بن گئے۔ یہودیت ہمارے جو ہے وہ خون میں رچ گئی۔ یہودی کے سبق ہمیں یاد ہیں، قرآن کا ایک حکم یاد نہیں۔ کیا ہے یہ؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ، اور خود کو کہنا مسلمان ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حکم تو قبول کر، موت تو بڑی دور کی چیز ہے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یار ان کے پاس بہن بیٹی بھیج رہے ہو جن کو اللہ فرما رہا ہے یار تیرے کدی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کی تعلیم دے رہے ہو۔ تعلیم کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہو نا، پھر زیادتیاں سرعام ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ غیروں نے رپٹ لکھائی جا کر تھانے میں، چشتی قرآن کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس اگر ضمیر ہوگا، ایک چنگاری بھی جل رہی ہوگی نا ایمان کی سینے میں، دل میں، تو یہ قرآن کی آیتیں سن کر انشاءاللہ الرحمن ایمان کی شمع، جو ایمان کی روشنی ہے، اس میں اضافہ ہوگا، غیرت جاگ جائے گی۔ اگر غیرت مند ہوئے تو، اگر کوئی ایک بھی رتی چنگاری جل رہی ہوئی تو فائدہ شاید کاش ہو جائے۔ لیکن جس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں نا، وہ کہندے نے نا بوٹ آلنے وچوں ڈگ پوے، واپس نہیں رکھا جاندہ۔ لیکن جس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں، واپس آنا، خود کو غیرت مند بنانا بہت مشکل ہے اس قوم کے لیے۔ کاش سمجھ آ جائے اس قوم کو کہ یہ چشتی کیوں روتے ہیں۔ ایک مالک تھا، اس نے کتا رکھا ہوا تھا، گجر لگا لے گجر، اپنے تکیے کے نیچے نا وہ بندوق رکھ کے سوتا تھا۔ تو ایک دن چور آئے، انہوں نے دیوار پھلانگی، اور پھلانگ کرنا انہوں نے جو بھینس بندھی ہوئی تھی قلعے پر، اس کو نکالا اور لے گئے۔ کتا بھونکنے لگ گیا بھی اٹھ مالک اٹھ، چور مجھ لے کے جا رہے ہیں، اٹھ۔ وہ گہری نیند میں سویا تھا، کہاں سے اٹھتا؟ جب تھوڑی دور چلے گئے چور، تو کتے نے کیا کیا کہ دانتوں سے نا چک مار کے، جنہوں پنجابی جانتے نہیں، چک مار کے رضائی اٹھا کے نا اس نے دور پھینکی۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے تکیے کے نیچے سے نا پستول اٹھائی اور کتے کو مار دی، کتا مر کے۔ صبح جب اٹھا نہ قلعے تے مجھ سی تے کتا بھی مریا پیا سی، کدی کتے نے روندا ہے تے کدی مجھ نو۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک چشتی زندہ ہیں، یہ قرآن کا درس دے رہے ہیں میرا بھائی، امن کا درس۔ امن کا درس کیا ہے؟ قرآن کے سبق ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزار۔ یہ جو فتنے فساد یونیورسٹی کالجوں کی وجہ سے پھیل رہے ہیں، خدا کی قسم سب بند ہو جائیں گے۔ اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھ، گھر میں رکھ، یہ گھر میں رہنے والی چیز ہے، آزاد نہیں ہے۔ سونا زیادہ قیمتی ہے کہ عزت؟ سونا جو ہے لال ڈبے میں بند کر کے، اوپر کپڑا لپیٹ کے، چھوٹے صندوق میں رکھ کے، صندوق پیٹی نو بھی تالا، تو جس نے سونا ڈالنا ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اے ہائے افسوس ہے مسلمان، افسوس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔